السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ سیلاب کی صورتحال جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے، سندھ کی طرف بھی آ رہا ہے اور ساؤتھ پنجاب تو تقریباً ڈوب گیا ہے۔ اور جس طرح یہ کام شروع ہوا تھا سیلاب کا، بارشوں کا، گلگت بلتستان سے لے کر پھر کے پی کے، پھر اپر پنجاب، پھر سینٹرل پنجاب، لیکن اس نے جو تباہی پیدا کی ہے، جو مچائی ہے، وہ ساؤتھ پنجاب میں جھنگ کے بعد جو ہے جھنگ، لودھراں، جلال پور، شجاع آباد، ملتان، رحیم یار خان تک، یعنی کئی گوٹھ اور گاؤں دیہات وہ ڈوب گئے ہیں۔ تقریباً 100 کے قریب لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور کئی لوگ زخمی ہیں۔ اربوں ڈالر کا ایک سروے آئی ہے کہ اربوں ڈالر کے فصل، ملکیتیں اور پراپرٹی وہ تباہ ہو گئی ہے۔ حکومت اپنے بس کے میں جو ان کے ہے وہ کوششیں کر رہی ہے۔ ابھی فائنل راؤنڈ جو ہے وہ سندھ میں داخل ہو چکا ہے۔ گڈو میں تقریباً 5.5 لاکھ سے زیادہ پانی کا فلو ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے جاری تھا اور یہ پانی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر یہ سکھر بیراج میں نچلے درجے سے بڑھ کر ابھی جو ہے درمیانی درجے کا سیلاب ہے، اور اس کے بعد یہ کوٹڑی کو کراس کر کے پھر سمندر میں جائے گا۔ ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ کرے یہ خیر خیریت سے پانی گزر جائے اور جن کا نقصان ہوا ہے اللہ پاک ان کو صبر دے۔ اس بات پہ جو سب سے بڑی بات جو سوشل میڈیا پہ آج کل عام ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ اس بات سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی کوئی مشکلات آئے، آفت آئے، زلزلہ آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، بارش آئے، وہ حکومت ہی کوشش کرتی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر لوگوں کی مدد کی جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک کی کہ کبھی بھی کوئی ایسی آفت آتی ہے تو ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں سب سے زیادہ تباہی آئی ہے، خاص کر کے ساؤتھ پنجاب میں، اور ہماری چیف منسٹر جو ہے پنجاب کی وہ ہر ضلع کا دورہ کر رہی ہے، ہر جگہ بھی جا رہی ہے، لیکن اس کو جو ایکسپوز کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ جو نعرے لگ رہے ہیں وہ بڑے دکھ والے ہیں۔ یہ وہ موقع نہیں ہے جس میں وہ نعرے لگیں کہ نواز شریف زندہ آباد یا مریم نواز زندہ آباد یا مریم اورنگزیب صاحبہ جو سینئر منسٹر ہے وہ خود بھی نعرے لگائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کو وہ ایک ڈبل شکوک اور شبہات دیتے ہیں کہ کہیں یہ اپنے لوگوں کو تو نہیں نواز رہے۔ تو یہ نقصان سانجھا ہے، سب کا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے نواز لیگ کا ہو، عام انسان کا نقصان ہے۔ عام انسان چاہے کچھ بھی ہو، اقلیتی ہو چاہے مسلمان ہو، تو ان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے بالاتر ہو کر ان کی خدمت کی جائے، ان کے لیے امداد فراہم کی جائے۔ یہ کیونکہ حکومت کا فرض ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ جو انٹرپرینیور ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لانچز اپنی دیں، اپنے امداد دیں، اس کو راشن دیں، تاکہ لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت کی بات کر رہا ہوں، ان کو تھوڑا وہ احساس ہو کہ کوئی ہماری مدد کر رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ افغانستان میں جو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جس میں 24 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے، ان کے لیے کتنی امداد باہر سے آ رہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں اتنے تقریباً 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، کئی ہزار لوگ سیلاب میں، بارشوں میں زخمی ہو گئے ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، لیکن ابھی تک سوائے سعودی عرب کے سفیر کے، وہ بھی چیف منسٹر پنجاب کو انہوں نے تھوڑی سی امداد دی، کوئی بھی نہیں دے رہا۔ کیوں؟ کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے امداد دی ہے وہ سیاسی نظر ہو گئی ہے، وہ کرپشن کی طرف چلی گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بے حسی ہے۔ اس بے حسی کے لیے ہم جتنا بھی افسوس کریں وہ کم ہیں۔ ایک تو بیچارے وہ لٹے پھٹے لوگ ہیں، ان کا سارا کچھ مال مویشی اور زمینیں، فصل سب تباہ ہو گئے، اوپر سے جو پیسہ ملے غریبوں کے لیے وہ بھی ہم ہڑپ کر جائیں، تو اس سے شرم کی بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو میری نہ صرف چیف منسٹر پنجاب سے
بس چاروں صوبوں کے چیف منسٹروں سے یہ گزارش ہے. اب سندھ کی باری آ رہی ہے تو میری چیف منسٹر سندھ سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھلی بندوں کا جو ہے وہ، کیونکہ وہ ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس، وہاں جائے، وہاں دورے کرے، ان کو جو ہے ہمت افزائی کرے، لوگوں کی، اپنے اسٹاف کی ہمت افزائی کرے. لیکن جس طرح کا فوٹو سیشن پنجاب میں ہو رہا ہے، میں معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ غلط ہے. اس سے لوگوں کو بڑا ڈبل دکھ ہوتا ہے کہ جب نواز شریف کے صاحب کے یا مریم نواز صاحبہ کے نعرے لگیں گے اور وہاں پہ تو لوگ جو دوسرے پارٹیوں کے وہ کیا سوچیں گے. یہ سیاسی دکان چمکانے کا ٹائم نہیں ہے، یہ ہمیشہ اللہ کی رضا کی خاطر غریبوں کی خدمت کرنے کا ٹائم ہے. کیونکہ پاکستان پہ ویسے ہی پریشر ہے انٹرنیشنلی. اسرائیل کو آپ دیکھیں، جیسے ہی قطر پہ اس نے حملہ کیا، اس کے بعد پورا اسلامی بلاک جو ہے وہ تھرتھلے میں آ گیا ہے. پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف بھی پہلے دن چلے گئے قطر. اب وہاں پہ اسرائیل نے باقاعدہ نام لے کے پاکستان کا، نتن یاہو نے کہا کہ جیسے پاکستان میں اسامہ بن لادن کو لوگ نے ٹارگٹ کیا، اسی طرح ہم نے ٹارگٹ کیا اور اس طرح ہم ٹارگٹ کرتے رہیں گے. تو اس کی ایک کھلی دھمکی ہے انڈائریکٹلی پاکستان کو بھی. تو پاکستان میں جب تک یونائٹڈ نہیں ہوگا، آپس میں سیاسی اتحاد نہیں ہوگا، تو نہ ہم اکنامکلی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، نہ ہم سیاسی طور پہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. کیونکہ دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. انڈیا بھی ہمارا دوست نہیں ہے، اور افغانستان سے خدا کر کے تھوڑے بہت تعلقات تھوڑے صحیح ہوئے ہیں. ایران کے ساتھ چلے اس جنگ کے بعد تھوڑے بہتر ہوئے ہیں، لیکن اب بھی ہم چین کے علاوہ کسی پہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو میری یہ حکومت سے اور حکومت کے عہدیداروں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہر پارٹی کے لحاظ کو پیچھے رکھ کر انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ لوگوں کی خدمت کریں. اللہ کرے گا کہ یہ آفت ٹل جائے گی اور انشاءاللہ لوگ سکون کا سانس لیں گے. تو میری بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کرے یہ خیر خوبی سے، جیسے بارش ختم ہو گئی ہے، یہ خیر خوبی سے پانی سمندر تک پہنچ جائے اور یہ پاکستان اور پاکستانی حکومت اور عوام مل کے ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکے.